آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے وہ اصحاب بھی تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل اور بہتر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی، پہلے نبیوں کو بھی اصحاب دیے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی مخلص تھے، وہ بھی جان نثار تھے، وہ بھی قربانی والے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے جو اصحاب ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں، ایسے اصحاب اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ بدقسمتی سے ہمارا یہ بر صغیر یا تو بدعات میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، جاہل طبقہ اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ بدعات میں سب سے زیادہ جاہل طبقہ مبتلا ہے، شرک میں بد عقیدہ پیروں کی وجہ سے مبتلا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے بدقسمتی سے وہ انگریز مؤرخین سے متاثر ہے۔ آپ جس کسی کو دیکھیں گے، معذرت کے ساتھ، سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم میں جو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو زیادہ سامنے مضمون لایا جاتا ہے، تو حوالہ کیا دیا جاتا ہے؟ حوالہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو فلاں انگریز مؤرخ نے یہ بات لکھی ہے، اور ہمارا مسلمان طالب علم وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا عقل مند تھا، یہ کتنا سمجھدار تھا، تو وہ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں سے، انگریزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی وہ تعلیم چلتی رہتی ہے۔ چلو مان لیا کہ انگریز کی بات آپ مانتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ ان کی تحقیقات لے لیتے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ ان کی تحقیقات لے رہے ہیں، آپ کو ان پر اعتماد ہے، دنیا کے تجربات ہیں چل رہے ہیں، سائنسی تجربات ہیں چل رہے ہیں، آپ لیتے ہیں، آپ کو فائدہ نظر آتا ہے، آپ لے لیں۔ میری بات ذرا غور اور توجہ سے سنیے گا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری اسلامی تعلیمات اور مذہبی تعلیمات بھی انگریزوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ اس وقت وہ طبقہ کہتا ہے کہ یہ جناب بڑا ڈاکٹر تھا، بڑا انجینئر تھا، بڑا ماہر تھا، لہذا وہ کافر، وہ انگریز، وہ جو اسلام کے بارے میں لکھ رہا ہے وہ بھی صحیح لکھ رہا ہے۔ یہاں سے جا کر غلطی لگتی ہے، اور ہمارے اس پڑھے لکھے طبقے کو یہ شعور عمر کے آخری حصے تک نہیں آتا کہ انگریزی دان طبقہ اور انگریز لوگوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیں کہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن دینی علوم کے اعتبار سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ ان کی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہمارے وزراء کو جب غلطی لگتی ہے، نہ ان کا قرآن کا صحیح مطالعہ ہوتا ہے، نہ حدیث سے رسول اللہ کا صحیح مطالعہ ہوتا ہے، ان سے پوچھا جائے یہ بات آپ نے دینی حوالے سے بیان کی ہے تو یہ بات آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک انگریزی بک میں پڑھی ہے، جو ایک انگریز نے لکھی ہے، انگریزی بک میں پڑھی ہے۔ صحابہ کو کیسے سمجھا؟ انگریزی بک کے ذریعے سمجھا۔ صحابہ کو کیسے سمجھا؟ انگریز مؤرخ کی وجہ سے سمجھا۔ بڑا افسوس ہے اس طبقے پر، یہ طبقہ بڑا رحم کے قابل ہے کہ ان کو کوئی سمجھائے
کہ صحابہ کو انگریزی مورخ کی تاریخ میں نہیں دیکھنا. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ میں اپنا قول نقل نہیں کرتا، میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سب کہہ دیں، رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، جنہوں نے ختم نبوت قریہ قریہ بیان کی، بستی بستی بیان کی، شہر شہر بیان کی اور بلد بلد بیان کی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. غور کر لیں میں کیا جملہ بول رہا ہوں حضرت کا. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کیا ہیں جی؟ بس اگر آپ نے میری تقریر کا یہی جملہ یاد کر لیا، میری تقریر آج کی کامیاب ہو گئی. تاریخ تو ایک جنگل کی مانند ہے کہ جس میں حلال جانور بھی ہیں، جس میں حرام جانور بھی ہیں، اچھی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، اسلام کے موافق بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے. صحابہ کو اگر دیکھنا ہو تاریخ میں آئینے میں نہیں دیکھنا، تاریخ کے شیشے میں نہیں دیکھنا. اگر میرے نبی کے اصحاب کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہوگا. کہ کس کے آئینے میں دیکھنا ہے؟ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی وزیر نے یہ کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے صحابہ کو؟ نہیں، میں نے انگریزی بک میں پڑھا ہے، میں نے فلاں یورپی محقق کی تاریخ میں پڑھا ہے، فلاں آدمی کو میں نے پڑھا ہے. فلاں کو کیوں پڑھا تو نے؟ اگر تو مسلمان ہے تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اگر تو مسلمان ہے تو رسول اللہ کی حدیث کیوں نہیں پڑھی صلی اللہ. اور آگے مرد کلندر کہتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا تاریخ پہ تنقید ہو سکتی ہے، تاریخ پہ تنقید ہو سکتی ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، تاریخ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلام پہ تنقید نہیں ہو سکتی. جس طرح اللہ کے کلام پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے رسول پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، اور جس طرح اللہ کے رسول پر تنقید نہیں ہو سکتی اسی طرح محمد کے صحابہ پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. یہ ہے سبق جو آج کی اس گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. صحابہ تاریخی شخصیات. جس مورخ نے قلم اٹھایا اور صحابہ پر کیچڑ اچھالا، یاد رکھیں اس کو ٹھوکر قرآن سے نہیں لگی، اس کو ٹھوکر تاریخ سے لگی ہے. اس نے تاریخ کے آئینے میں صحابہ کو دیکھا ہے.